فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها وأتيته بالكساء وغطيته به. فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا به ولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا به ولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والسمر فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا ولي إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله. يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا فتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟
فقال وعليك السلام بزكي ويا قرتين يا فاطمة قد زدت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة وما كان رسالة فاطمة وأبوها وقبلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبك الأرض إليكم معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا على أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم لأن يتفرقوا. فقال علينا ذنب الله حسنا وبعد شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجته. فقال عن ذنب الله حسنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان وبحق أئمة تستكمل هدى الحسين عليه السلام استجب دعانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم. ہے تو زہرا کی شبیہ فاضل مولا رضا. ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم. پھر سے نظروں میں پھرا منظر غیب و بلا. ہائے دیدار مجھے بھائی کا ہو نہ سکا. یہ غریب الوطنی دیکھ کر دل نے کہا ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم. قید میں 14 برس تیرے بابا کے کٹے. تنگ تھی تجھے پہ زمین، ظلم کیا کیا نہ سہے. ثانیہ بنت علی زینت ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم. ظاہر تو سے ہو یا ظاہر کر وہ بلا. مل کے ایک ساتھ سبھی پڑھتے ہیں نوحہ تیرا. سب کو ہے جوڑے ہوئے تیری تسبیح ہے عزا. ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم، ہائے معصوم ہائے گم. اشک حاضر
فخر کونین نے خود مرثیہ تیرا پڑھا، ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے بھائی کی یاد لیے چل بسی خستہ جگر اور دوران سفر اس کے مرنے کی خبر سن کے کوہرام بچا، سب نے ایک ساتھ کہا ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ساتھیوں کا وہ صبر بھول پائی کیسے، چھوڑ کر اپنا وطن تم ڈکائی کیسے، آج بھی سوچ کے دل لرزتا ہے میرا، ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے خوش طرف روز کا جب سفر دوست ہوا، بخدا دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے خود مولا رضا دے رہے ہو یہ صدا، ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے ہائے معصوم آئے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات پڑھتے پر محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی یہ مجلس اس شخصیت کی یاد میں ہے کہ جس کے دسترخوان کرم کے ہم خصوصی نمک خوار ہیں. یہ وہ بی بی ہیں کہ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ ان کی عظمت کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے. اپنی گفتگو کا آغاز اسی حدیث سے کرنا چاہتا ہوں کہ جسے مسلسل 2 روز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر خدا جب جا رہے ہیں تو امت کے حوالے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اہل بیت. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف جگہوں پر رسول اللہ نے پہچان کروائی. اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اہل بیت اور قرآن کے بارے میں صرف حدیث ثقلین میں پیغمبر نے یہ وصیت کی ہے کہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں تو غلط ہے، کیونکہ نہ جانے کتنے موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک موقع خود خطبہ غدیر ہے کہ جس میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مختلف مقامات پر پہچان کرائی گئی ہے کہ قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے. قرآن کے بارے میں مسلسل 2 دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک تو لوگوں کی ہدایت کا تذکرہ ہے، دوسرے ایک مقام پر مومنین کی ہدایت کا تذکرہ ہے، اور ایک اور مقام پر منتقین کی ہدایت کا تذکرہ ہے. کل ملا کے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ بشریت کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرے. یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے. جس طریقے سے قرآن کو پہچانوایا گیا اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی بھی پہچان کرائی گئی. ایک بار پہچان عرش پہ کرائی گئی، ایک بار پہچان فرش پہ کرائی گئی. عرش پہ کس موقع پر؟ جس وقت جناب آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی گئی تو جناب آدم نے سوال کیا جو نور نظر آ رہے ہیں یہ کس کے نور ہیں؟ تو خداوند عالم نے کہا کہ اے آدم دیکھو، میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. یہ انداز اختیار کیا قدرت نے کب؟ جب عرش پہ تعارف کرانا مقصود ہوا. جب اللہ نے، توجہ کیجیے گا، جب اللہ نے عرش پہ اہل بیت کا تعارف کرایا تو اپنے ذریعے سے کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، اپنے ذریعے سے تعارف کرا رہا ہے عرش پہ.
لیکن جب یہی تعارف فرش پہ کرانا ہوا تو اللہ نے جناب سیدہ کا سہارا لیا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. یہ جناب سیدہ کا سہارا لیا جا رہا ہے فرش پہ اہل بیت کا تعارف کرانے کے لیے. یہ جو نام ہے لفظ فاطمہ، آپ دیکھیے اس نام کے ارد گرد سیادت، سرداری طواف کر رہی ہے. خود کون ہے؟ تمام کائنات کی خواتین کی سردار ہے فاطمہ زہرا. باپ کون ہے؟ جو نبیوں کا سردار ہے. شوہر کون ہے؟ جو وصیوں کا سردار ہیں. اور بچے کون ہیں؟ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. فاطمہ کے ارد گرد سرداری طواف کر رہی ہیں. ابھی آپ نے حدیث قصہ سنی، جناب جبریل نے سوال کیا پروردگار الگ الگ تھے تو میں نے پہچان لیا تھا، اب جب سارے جمع ہو گئے تو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں، ذرا بتا دے کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یہ لفظ فاطمہ، اس پہ تھوڑی دیر رکیے گا، میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا. لفظ فاطمہ کا احترام کتنا ہے، صرف اس لفظ کا احترام. میں بار بار دوہرا لیکن ڈر ڈر کے بول رہا ہوں، فاطمہ یہ آسان لفظ نہیں ہے. راوی ہے جس کا نام ہے سکونی. ہمارے چھٹے امام حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آیا. جب راوی حاضر ہوا چھٹے امام کی خدمت میں تو چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پہ کچھ غمگینی کے آثار ہیں، موڈ میں نہیں ہے، کچھ اداس نظر آ رہا ہے. تو چھٹے امام نے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے؟ ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن اس طریقے سے تمہیں نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا مولا وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے آج مجھے اولاد سے نوازا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. اللہ نے دیکھیے آج بھی تصور پایا، یہ اس زمانے کی مخصوص بات نہیں ہے، آج بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہے. بیٹیاں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی ہے. کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو جو اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، نہ تو اس کا بار تمہیں اٹھانا ہے کیونکہ اس کا بار زمین اٹھائے گی، اور نہ ہی تمہیں اس کا رزق فراہم کرنا ہے چونکہ اس کا رزق خدا دینے والا ہے. پھر تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بیٹی جو تمہیں عطا کی ہے اللہ نے، کیا اس کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے نام رکھا ہے. توجہ کیجیے گا. کہا میں نے نام رکھا ہے. کہا کیا نام رکھا؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ ماجدہ کے نام پہ فاطمہ رکھا. کس کے سامنے بات ہو رہی؟ چھٹے امام کے سامنے. جیسے ہی چھٹے امام نے یہ سنا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ امام نے اس نام کو سن کے گریہ کرنا شروع کر دیا. کچھ دیر گریہ کیا امام نے اور گریہ کر چکے. اس کے بعد راوی سے کہتے، سکونی سے کہتے سنو اب جب کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، نام کا احترام دیکھیے، یہ وہ بیٹی نہیں ہے رسول اللہ کی، صرف نام اس سے لیا گیا ہے. کہ اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو خبردار اس کے منہ پہ تماچے نہ مارنا، خبردار اسے جیسے تیسے نہ بلانا. کیوں؟ کیونکہ نام کا احترام ہے. یہ نام خداوند عالم کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تم نے میری جدہ ماجدہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے فاطمہ. نام سنیے آپ، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے صرف یہ نام اور اس نام کا احترام. آپ انصاف سے بتائیے، اگر کوئی اپنے امام وقت کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دے، یہ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے. یہ امام وقت ہیں، حجت خدا ہے، اس کے راستے کو روکا ہے.
اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، جہنم میں جائے گا، حجت خدا کا راستہ روک رہا ہے، لیکن صرف ایک راستہ تھا اس کے پاس، کیا تھا؟ امام نے کہا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جناب ہور کہتے ہیں کہ فرزند رسول اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں اسے پلٹ کے اسی طریقے کا جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں ایسی خاتون ہے کہ جسے میں خیر اور بھلائی کے علاوہ یاد نہیں کر سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب حر کا جناب سیدہ کے بارے میں صرف اتنا احترام تھا جو اسے جہنم سے جنت کی طرف لے کے چلا گیا، صرف جناب حر کا یہ احترام جناب سیدہ کے بارے میں۔ آپ دیکھیے بڑی بڑی جنگیں کہ جہاں پر یہ احتمال تھا کہ اب یہ ہاری جائے گی، ایران عراق کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے واقعات اٹھا کر کے آپ دیکھیے کتنے نہ جانے ایسے آپریشنز اور ایسے عملیات ہوئے ہیں کہ جہاں پر انسان یہ سوچ چکا تھا کہ بس یہ ختم ہو چکی، اب یہاں پر جیت کا کوئی امکان ہی نہیں، وہاں اگر کسی کو کامیابی ملی ہے اور کامرانی ملی ہے تو جناب سیدہ کے مصائب سے ملی ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیے واقعات آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، آج تو دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا مرحلہ آتا تھا ہم گھبراتے تھے، ہم پریشان ہوتے تھے کہ اب کیسے اس میں آگے بڑھیں، سارے راستے تو بند نظر آتے ہیں، تو اس موقع پر ہم لوگ کچھ لوگ جمع ہوتے تھے سپاہی، اور جمع ہو کے جناب سیدہ کی تنہائی کے مسائل پڑھاتے تھے۔ یہ جناب سیدہ کا احترام، کتنی جنگیں جیتی گئی جناب سیدہ کے احترام میں۔ آپ نے نام سنا جناب قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ نجف اشرف میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حرم میں جناب سیدہ کے نام کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یہ صحن فاطمی نہیں بنا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مولا کے حرم میں جناب زہرا کے نام کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے، تب انہوں نے جا کر کے اس صحن فاطمی کے بننے کا پیشنہاد دیا، اور ان کے کہنے کے بعد یہ صحن فاطمی کی تعمیر ہوئی امیر المومنین کے حرم میں۔ یہ نام ہے جناب سیدہ۔ اور صرف یہیں تک نہیں، آپ دیکھیں ہمارے ائمہ علیہم السلام نے کیا کام کیا۔ تقریباً ہمارے جتنے ائمہ کے پاس بیٹے تھے ان میں سے اکثر بیٹوں کا نام انہوں نے علی رکھا اپنے جد کے نام پہ، اور جتنی بیٹیاں تھیں ان میں سے اکثر بچیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ دیکھیں ساتویں امام، ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمارے تمام ائمہ میں کثیر العیال ہیں، ساتویں امام کی بہت ساری اولادیں ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ساتویں امام کے 19 بچے ہیں اور 18 بچیاں ہیں، الگ الگ خواتین سے، البتہ جس میں 8ویں امام اور جناب معصومہ کم جناب نجمہ خاتون سے ہیں، باقی ساری اولادیں الگ الگ خواتین سے ہیں، لیکن یہ دونوں بھائی بہن ایک ماں سے ہیں جناب نجمہ خاتون سے۔ ساتویں امام نے اپنی 18 بیٹیوں میں سے 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ پہ رکھے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ، جن میں سے فاطمہ کبریٰ جو سب سے بڑی فاطمہ ہے وہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ۔ تو یہ ساتویں امام نے بھی طریقہ اختیار کیا، اپنے بچوں کے نام ائمہ نے مولا علی کے نام پہ رکھے۔ آپ دیکھیں جس وقت شام کے دربار میں یہ قافلہ لایا گیا تو یزید نے سوال کیا جو جوان کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کون ہے؟ کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ اچھا پروپیگنڈا کیا کیا گیا تھا؟ آپ دیکھیے امیر المومنین کی شہادت کے بعد نہ جانے کتنے ممبروں سے مولا کو بلا بلا کہا گیا، تو کچھ لوگوں نے تو واجب قرار دیا تھا کہ نماز جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک امیر المومنین کی شان میں گستاخی نہ کی جائے۔ لیکن جس وقت دربار میں قافلہ پہنچا یزید نے پوچھا کہ یہ کون جوان ہے؟ کا جواب ملا علی ابن الحسین ہے۔ تو یزید کہتا ہے ارے علی ابن الحسین کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا، یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں وہ ایک دوسرے علی ابن الحسین تھے۔ تو سید سجاد سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے بابا کو کوئی دوسرا نام نہیں ملا تھا؟
جو اپنے سارے بیٹوں کو نام تمہارے دادا کے نام پہ رکھ دیے؟ تو امام سجاد نے جواب دیا اگر میرا خدا میرے بابا کو 100 بیٹے دیتا تو سب کا نام میرا بابا علی رکھتا، سب کا نام میرا بابا علی رکھتا۔ یہ جہاد ہو رہا ہے، دیکھیے جس نام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ائمہ نے جہاد کیا اپنے بیٹوں کا نام علی رکھ کے، کیونکہ جس نام کو مٹایا جا رہا ہے ہم اسی نام کو رکھیں گے، کوئی مٹا نہ پائے، کوئی ختم نہ کرنے پائے اس کے تذکرے کو۔ ان کو نہیں معلوم بڑی بڑی طاقتیں آئی اس نام کو ختم کرنے کے لیے، اس نام کے چاہنے والوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تمہارے اندر کیا مجال؟ یہ عزت و ذلت اور نام دینا اور نام مٹانا خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ ٹھیکہ کب سے تم نے لے لیا؟ تو ہمارے تمام ائمہ نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا نام اپنے بچوں کا نام رکھے، جناب زہرا کا نام اپنی بچیوں کا نام رکھے۔ آپ اس بی بی کا جس کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھیے اس کا نام بھی جناب فاطمہ کے نام سے لیا گیا ہے۔ خود اس کی شخصیت تو اپنے آپ میں ایک کمال کی شخصیت ہے، میں جہاں تک ممکن ہوا عرض کروں گا آگے چل کے، لیکن جس شہر میں بی بی ہے اس وقت، خود اس شہر کی آپ اہمیت کو سمجھیے۔ قم کس سرزمین کا نام ہے؟ روایات میں مختلف وجہ بیان کی گئی ہے کہ قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس وقت جناب نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اور طوفان میں جناب نوح کی کشتی جہاں پر ٹھہری ہے، جہاں پر قیام، دیکھیے قم جو ہے کاف واو میم یہ روٹ ورڈ ہے، یعنی یہ یہاں سے لیا گیا ہے، قیام اور قوم اور یہ ساری چیزیں اسی سے بنی ہیں۔ تو چونکہ جناب نوح کی کشتی یہیں پر قیام کیا تھا، اس وجہ سے اس سرزمین کو قم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ بیان ہوئی روایت۔ دوسری وجہ جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ابلیس اس سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو رسول اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، قم یا ابلیس، قم یعنی اٹھ جاؤ۔ ہم لوگ جب سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اقوم واقعود، یعنی اٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں خدا کی مدد سے۔ تو رسول اللہ نے ابلیس سے کہا کہ اٹھ جاؤ ابلیس، قم، یہاں سے یہ لفظ دیا گیا۔ ایک اور وجہ روایت میں بیان ہوتی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو اہل بیت کے دشمنوں سے اور ظالموں سے حفاظت میں رکھا ہے، اسی وجہ سے قم کی سرزمین کا پانی کھارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ جہاں پر ان کو بسنا ہوتا تھا یا جہاں پر میٹھا پانی ملتا تھا وہاں وہ اپنی جو کاروبار ہوتا تھا یا جو بھی چیزیں ہوتی تھی اپنی سرکار چلانے کی، اسے وہاں بساتے تھے۔ تو اللہ نے اس سرزمین کا پانی کھارا رکھا، یہ ایک وجہ۔ ایک اور وجہ بیان ہوتی ہے کہ جس وقت ہمارے آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ جب تشریف لائیں گے تو اسی سرزمین سے آپ کے بہت سارے ناصر اٹھیں گے، اس وجہ سے اس سرزمین کو قم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کتنے بڑے بڑے علماء نے کیا کیا اہتمام کیا ہے اس سرزمین کا، اور اس حرم کے احترام کے لیے، اس حرم کے رسپیکٹ کے لیے کیا بیان کروں میں آپ کے سامنے۔ وقت گزر جائے گا، واقعات ختم نہیں ہوں گے، میں صرف ایک دو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن چونکہ آج کی مناسبت سے سنانا ضروری ہے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا آیت اللہ مراشی نجفی، ان کے والد، آج بھی ان کے نام کی لائبریری بنی ہوئی حرم کے پیچھے خیابان ارم کر کے ایک اسٹریٹ ہے، وہاں پر ان کے نام کی لائبریری بہت بڑی بنی ہوئی۔ انہوں نے بہت ایسی کتابیں کہ جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی اس کو بھی آج اسٹور کر کے رکھا ہے، جو آج آسانی سے دستیاب نہیں ہوگی۔ ان کے والد آیت اللہ محمود مراشی نجفی، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ شہزادی دو العالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی اصل قبر کہاں ہے۔ دیکھیں 3 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ بی بی اپنے حجرے میں دفن ہوئی ہے،
دوسرا احتمال یہ ہے کہ رسول اللہ کے منبر اور محراب کے درمیان جو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے وہاں پہ دفن ہوئی ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ جو ہم لوگ مشہور جس کو سمجھتے ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ لیکن ہم میں سے کوئی یہ قطعیت کے ساتھ اور 100% مطمئن ہو کر کے نہیں کہہ سکتا کہ بی بی اس میں سے یہی دفن ہے اور اس کے علاوہ دوسری دو جگہوں پہ نہیں ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ توجہ سنیے گا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بی بی جنت البقیع میں دفن ہے اور باقی دو جگہوں پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کہنے سے بی بی کی مظلومیت میں کمی واقع ہو جائے۔ کیسے؟ خود جناب زہرا کہہ کے جا رہی ہیں کہ یا علی جب آپ مجھے دفن کر دیں تو مجھے دفن کرنے کے بعد قبر کے نشان کو مٹا دیجئے گا۔ اب اگر ہم نے کہا کہ بی بی کی قبر جنت البقیع میں ہے اور اس کے علاوہ دوسری دو جگہوں پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قبر ظاہر ہو گئی، اور جو جناب زہرا کہنا چاہتی تھی اپنے دشمنوں کی وجہ سے وہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ راز ہے جو قیامت تک باقی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبر کا پوشیدہ رہنا، قبر کا چھپا رہنا بتائے گا کہ جناب زہرا آج بھی اپنے دشمنوں سے راضی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے بی بی یہاں تینوں جگہ کا احترام اپنی جگہ پہ ہیں، ہم یاد منائیں، جنت البقیع کی شبی بنائیں، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ نہیں کہ یہاں پہ ہیں دوسری دو جگہوں پہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بی بی کی مظلومیت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ چلہ کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 شبوں کا چلہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 شب جمعہ کا چلہ کیا۔ اب جو بھی ہو، بہرحال اس سے زیادہ مطلب نہیں ہے۔ بہرحال ان کی یہ مراد تھی کہ میں ایسا کچھ عمل کروں کہ مجھے اصل قبر کا پتہ چل جائے کہ بی بی کی اصل قبر کہاں پہ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ چلہ انہوں نے نجف اشرف میں کیا تھا، تو امیر المومنین نے مکاشفے میں آ کر کے جواب دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، دوسری جگہ پہ کیا تھا، تو 5ویں امام یا 6ٹھے امام، دو میں سے ایک نے ان کے آ کر کے مکاشفے میں جواب دیا۔ کیا کہا؟ جب 40 شب یا 40 شب جمعہ ختم ہونے لگی تو یہ اپنی مراد تک نہ پہنچے، پتہ نہیں چلا کہ بی بی کی اصل قبر کہاں ہے۔ تو اب جو بھی سامنے معصوم شخصیت رہی ہو، چاہے امیر المومنین ہو، چاہے 5ویں امام ہو، چاہے 6ٹھے امام ہو، انہوں نے پوچھا جب مکاشفے میں حضرت تشریف لائے، یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ یا آپ کی ہمسر جناب زہرا کی قبر کہاں پہ ہیں؟ تو معصوم جواب دیتے ہیں کہ علیک بکریمت اہل البیت، تم پر یہ فرض ہے کہ تم جاؤ قم میں جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو۔ تمہیں ثواب ہی چاہیے نا جناب زہرا کی قبر کی زیارت کا، تو ہم تمہیں ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے۔ تم جاؤ قم میں جہاں آج 7ویں امام کی بیٹی دفن ہوئی ہے، وہاں جاؤ، ان کی قبر کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو جناب زہرا کی زیارت کا ثواب ہے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ مکاشفہ دیکھا، محمود مرشی نجفی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے جب یہ مکاشفہ دیکھا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 40 سال تک، چھوٹی مدت نہیں ہے، 40 سال تک کیسا بھی موسم رہا ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، آج کل قم میں برف کم ہو گیا، ورنہ پہلے تو برف ہوتا تھا، دروازہ کھولنے کے لیے پاوڑا لے کے ہٹانا پڑتا تھا برف۔ ایسے برف کے زمانے میں صبح کی نماز سے پہلے 40 سال تک محمود مرشی نجفی جناب معصومہ قم کے روضے کے پہلے زائر، سب سے پہلے آتے تھے جناب معصومہ کے حرم۔ یہ ایک احترام بتا رہا ہوں میں۔ یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے چاہا کہ حدیث قصہ کے بارے میں کچھ مطالب لکھے۔ حدیث قصہ ابھی پڑھی گئی، اتنی بابرکت یہ دعا ہے یا حدیث کہہ لیجئے آپ، جو بھی ہے، خود اس میں دعا بھی ہے کہ اس کے اوپر اگر بات ہو تو بہت لمبی بات چل سکتی ہے، میں اسے روک رہا ہوں۔ انہوں نے چاہا کہ میں حدیث قصہ پہ تھوڑا سا کام کروں، تو اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے جناب معصومہ سے توسل کیا، اور توسل کر کے تھوڑا بہت انہوں نے کام کیا، اور کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی محنت کے بھروسے 50 سال تک بھی یہ کام کرتا تو ختم نہ ہوتا، جو صرف ایک بی بی کے توسل سے یہ کام ختم ہوتا۔ یہ ہم جیسا کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ دوسرے۔ اس کے علاوہ تیسرے آپ نے نام سنا ہوگا جناب ملا صدرہ، نام سنا آپ نے؟
یہ فلسفے کی دنیا کے بہت بڑے استاد ہیں. یہ کہک میں رہتے تھے. کہک آج جیسے یہاں سے پالیتانہ ہوتا ہے تقریباً 50 کلومیٹر جتنا اتنا قم سے 50 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے قم اور کہک میں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جب کوئی علمی مشکل یا بدھی پیش آتی تھی کہ جسے وہ سولو نہ کر سکے, جسے وہ حل نہ کر سکے, تو جانتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ کہک سے چلتے تھے, 4 وہیل میں نہیں, دوسرے کسی ذریعے سے نہیں, پیادہ پیدل چل کے آتے تھے کہک سے قم میں. اور قم میں آ کر کے جناب معصومہ کے حرم میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر بی بی سے توسل کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کوئی مشکل ایسی باقی نہیں رہی کہ جو حل نہ ہوئی, کوئی مشکل ایسی باقی نہ رہی کہ جو حل نہ ہوئی. تیسرے, اس کے علاوہ میں نے کل ایک نام لیا تھا جن کی تفسیر تسنیم جو 80 جلد میں آمادہ ہو کر کے 2-3 مہینے پہلے منظر عام پہ آئی ہے. اور جب یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے یہ تفسیر ان کو گفٹ کی, ایک پورا دورہ 80 جلد کا. اور پوری جلد تو اٹھا کے لے نہیں جا سکتے, 80 نمبر کی جلد ان کے ہاتھ میں دے کر کے آئے آیت اللہ جوادی آمودی. یہ کہتے ہیں قم کی فضا میں بتا رہا ہوں, قم کی فضا کیسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قم کی فضا میں جو درس یا جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اسے جتنے ٹائم میں ہم سمجھ لیتے ہیں, کسی ایک متن کو, کسی ایک ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے بہرحال ٹائم چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قم کی فضا میں رہ کے جو ٹیکسٹ اور جو متن سمجھ لیتے ہیں, یہی چیز اگر ہم قم سے باہر چلے جائیں تو اس سے نہ جانے کئی گنا وقت ہمیں لگانا پڑتا ہے. اس کا مطلب قم کی فضا ایسی مبارک اور بابرکت ہے کہ اس میں آیت اللہ جیسی شخصیت کہہ رہی کہ ہم جب اس میں درس پڑھتے ہیں تو فرق پڑ جاتا ہے دوسری جگہوں کی نسبت. ایسا شہر مقدس, ابھی اور بھی باتیں میں بیان نہیں کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں, ایسا مقدس شہر. لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے تھوڑا توجہ سے سنیے گا. ہمارے یہاں سے قافلے جاتے ہیں زیارت کے لیے. ہم لوگوں نے کچھ اچھائیوں کو برائی تصور کر لیا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو واقعاً بری ہیں اسے ہم اچھائی سمجھ بیٹھے. اتنا معیار ہمارا بدل گیا ہے کہ اچھی چیز ہمیں اب بری لگ رہی ہے اور جو بری ہے ہم بہت خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں. مثال دوں میں آپ کے سامنے, چونکہ میں بھاؤنگر میں پڑھ رہا ہوں اس لیے اسے عرض کر رہا ہوں. تو بات یہی کی ہے, قافلے آتے رہتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ سے آتے ہوں گے, کچھ لوگوں سے تو ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. ایک قافلہ ابھی کچھ ٹائم پہلے قم آیا تھا. اسی قافلے میں اب یہ ہے حرم کا طریقہ. آپ حرم میں جائیے, جیسے ہی دروازے پہ پہنچیں گے تو آپ کی چیکنگ ہوگی. وہاں تفتیش کہا جاتا ہے. تفتیش کا مطلب چیک کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے سیکورٹی کا انتظام کرنا ضروری ہے سب کے اوپر, اور ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک محترم جگہ ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. تو وہاں تفتیش میں سیکورٹی میں چیکنگ ہوتی ہے, اور جب چیکنگ ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ مرد حضرات تو چیک کرا کے نکل جاتے ہیں, لیکن خواتین میں 2 طریقے کی چیکنگ ہوتی ہے. ایک چیکنگ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پاس پرس ہیں یا جو بھی اس کا بیگ ہیں اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. اور دوسری چیکنگ جو لیڈیز میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آیا انہوں نے اپنا حجاب مکمل کیا ہے یا نہیں کیا. یہ دوسری چیکنگ ہوتی ہے. طریقہ کیا ہے؟ مان لیجئے آپ کے کسی نے حجاب مکمل کیا ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ, آپ زیارت سے مشرف ہوئیے. لیکن اگر کسی نے وہ حجاب, توجہ کیجئے گا, وہ حجاب پہ, وہ ڈریس, وہ حجاب, وہ پردہ جو حرم کو چاہیے, اگر وہ نہیں کیا ہے تو حرم اسے چادر دیتا ہے. حرم کی طرف سے چادر ملتی ہے. کیوں؟ کہ بھئی آپ جس ڈریس میں آئے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے, جو حرم کو چاہیے وہ نہیں ہے, لہٰذا آپ کو یہاں سے ڈریس دیا جا رہا ہے, آپ اسے پہنیے اور پھر حرم میں جائیے. یہ طریقہ ہے وہاں کا. آپ جائیے, مشہد میں بھی یہی طریقہ ہے, دونوں حرم میں یہ طریقہ ہے, آپ پہنیے اور جائیے. اب میں نے جو عرض کیا کہ ہم نے اچھائیوں کو برائی سمجھا ہے اور برائیوں کو اچھائی سمجھا ہے. کیا ایک خاتون جب اسے حرم کی طرف سے چادر دی گئی تو وہ آ کر کے کہتی ہیں کہ واہ, حرم میں تو ہمیں چادر دی گئی. اب بتائیے خوش ہونے کا مقام تھا
یا سر جھکانے کا مقام تھا؟ توجہ کی آپ نے؟ حرم چادر اس لیے نہیں دیتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو چادر پہ ایک دوسری چادر پہن لے، نہیں، حرم چادر اس لیے دے رہا ہے کہ جو ابھی آپ نے چادر پہنی ہوئی وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس وجہ سے حرم چادر دے رہا ہے۔ اگر آپ کی چادر پہلے سے کمپلیٹ ہوتی، مکمل حجاب ہوتا تو حرم آپ کو چادر نہ دیتا۔ یہ بات خوش ہونے کی نہیں تھی، سر جھکانے کی بات تھی، لیکن ہمارا معیار بدل چکا ہے، ہم اچھائیوں کو برائی اور برائیوں کو اچھائی سمجھتے، لہذا خوش ہو رہے ہیں ہم۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف وہاں، اب طریقہ یہ حرم بہرحال اس کی محدودیت ہے، آپ جب باہر نکلیں گے چادر آپ کو واپس دینی ہے۔ کاش ہم لوگ اسی حرم کے چادر دینے سے یہ درس لے لیتے کہ جو ہمارا پردہ ہے وہ مکمل نہیں ہے، یہ حرم میں دی جانے والے چادر صرف حرم تک محدود نہ رہے، وہاں تو ہمیں ٹیمپریری طور پہ دے دی، جب ہم اپنے گھر میں آئے، ہوٹل میں آئے، وطن میں آئے تو یہی چادر ہم گھر میں بھی پہنے، یہی چادر ہم وطن میں بھی پہنے۔ اب آپ دیکھیے کیا کیا ٹرینڈ کے نام پہ، میں معذرت کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے آج کل کیا چلا ہے، پہلے مکمل چادر ہوا کرتی تھی، سر سے لے کر کے پیر تک مکمل چادر ہوتی، کچھ لوگ تو اپنی ناک تک پردہ کرتے تھے خواتین۔ آج کیا ہوتا ہے، آج کا دھیرے 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 کر کے اس کی سائز کم ہونے لگی، یہ چھوٹی ہونے لگی۔ ہم لوگ اسے بہت آسانی سے کہہ لیتے ہیں کہ آج کل اس کا فیشن چل رہا ہے، آج کل اس کا پیٹرن چل رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے دشمن کی کتنی بڑی سازش ہے۔ آج صرف اس ایک پردے کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، بے حجابی تو چھوڑیے، صرف بد حجابی کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے حجابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ بد حجابی، حجاب کیا ہوا ہے، اپنے آپ میں خوش ہے کہ ہم نے حجاب کیا ہے، ٹھیک، لیکن کیسا حجاب؟ واقعاً شرم آنی چاہیے ایسا حجاب۔ وہ بات صرف یہاں تک نہیں رہتی ہے، یہ دیکھیے منمانی کا جو لفظ ہے کہ جو میں چاہوں وہ کروں، توجہ سنیے گا، لفظ منمانی، جو مجھے اچھا لگے میں کروں، اس کا دائرہ کوئی چھوٹا دائرہ نہیں ہے۔ لفظ منمانی کا دائرہ کوئی مختصر اور محدود دائرہ نہیں ہے۔ ایک بار اگر آپ نے اپنے من کو اجازت دے دی کہ میں منمانی کروں تو یہ منمانی پھر کچھ خاص چیزوں میں بن کے نہیں رہ جائے گی، یہ پھیلے گی، بڑی ہوگی۔ ایک بار کچھ چیزوں میں آپ نے منمانی کی، پھر اور کچھ چیزوں میں منمانی کا شوق ہوگا، پھر اور کچھ چیزوں میں منمانی کا شوق ہوگا، یہ دائرہ چھوٹا نہیں ہوگا، بڑا ہوتا جائے گا۔ تو مثلاً آج میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کروں، کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے شوق پورا کرنے میں بھی بہت ماہر ہوتے ہیں، جتنا ہمارا بچہ جو مانگے گا اسے ہم دے دیں گے، جو ہم سے تقاضا کریں گا اسے ہم پورا کریں گے۔ کیوں؟ ہم ماں باپ ہیں اس کے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ نے اتنی محنتوں سے اتنے منتوں مرادوں والا بیٹا بیٹی دی ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کون پورا کرے گا اس کا؟ عزیزو، تصور کو بدلیں، کانسیپٹ کو چینج کرے، اپنی اولاد کی مانگی ہوئی ہر باتوں کو پرووائڈ کرنا کامیابی نہیں ہے، اپنی اولاد کو جیسا ماحول سامنے آئے اس میں جی رہنے کا طریقہ سکھا دینا، یہ کامیابی کی علامت۔ تمہارے سامنے جیسا ماحول ہو تم جی کے دکھا دو، غربت ہے جی کے دکھاؤ، پریشانی ہے جی کے دکھاؤ۔ اور یہ منمانی کا دائرہ صرف یہیں تک نہیں رہتا، اب کیا ہوتا ہے، اب ہوتی ہے شادی، شادی کے بعد اب دونوں طرف سے لڑکے کا تصور لڑکی کی نسبت اور لڑکی کا تصور لڑکے کی نسبت، دونوں کا تصور یہ ہے کہ ہم نے مثلاً ایک روبوٹ سے شادی کی، جیسے کہا نا میں نے منمانی، یہ منمانی ہم جو چاہے وہ سامنے والا کرے، ہم جو چاہے، ہمیں جو چیز پسند ہے وہی سامنے والے کو پسند ہونی چاہیے، یہ منمانی ہے۔ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کیا، میرا باپ کا گھر تو ہے۔ عزیزو، صرف غلطی اولاد کی نہیں ہوتی ہے، غلطیاں ماں باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ اتنا سپورٹ ہوتا ہے اولاد کو، جو کرنا چاہے کرو، پھر نتیجہ یہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے، نہ جانے کتنے مسائل آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جو صرف اس حجاب کی اور اس منمانی کی وجہ سے ہیں، صرف اس حجاب اور منمانی کی وجہ سے ہیں۔
آپ دیکھیں मनमानी کے طور پہ کیا ہوتا ہے, ہمیں فلاں موبائل چاہیے, ٹھیک آج موبائل لے لیا, کل کیا ہوگا, تو ہم اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کریں گے, ہم جہاں جائیں گے وہاں جانا چاہیں گے وہاں جائیں گے, یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے. چھوٹا مسئلہ نہیں ہے मनमानी کا دائرہ, بات پھیل رہی سے روک رہا ہوں. پہلے زمانے میں یہ کہاوت ہوتی تھی کہ جب شادی ہوگی تو لڑکی اپنے گھر سے شوہر کے گھر پہ جائے گی, یعنی بارات یا ڈولی جو کہہ دیجئے, وہ شوہر کے گھر سے باپ کے گھر سے جائے گی, لیکن جنازہ اس کا شوہر کے گھر سے اٹھے گا. آج بتائیے کیا تصور ہے, کتنے لوگوں کو اس کی پڑی ہے. آپ جانتے ہیں جس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ عقد کر کے آئی ہے, تو دوسرے دن رسول اللہ سے مولا علی کی ملاقات ہو گئی, جسٹ دوسرے دن. آج جناب فاطمہ گئی ہیں رخصت ہو کے, دوسرے دن ملاقات ہو گئی. ایک سوال کیا رسول اللہ, کیا کیا, یا علی کیف وجدت اہلک, علی بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کو تم نے کیسا پایا. انصاف سے بتائیے, آج کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کے بارے میں مطمئن ہو کر کے یہ سوال پوچھ سکے. کتنے باپ ایسے ہیں, تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا. جواب کیا ملا, ہماری نظروں میں کامیاب جوڑے کا معیار جو بھی ہو, امیر المومنین کی نظر میں کیا ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نے میرے لیے اچھا کھانا بنایا, میری اچھی خدمت کی, مثلا میرا سر دبایا, میری خدمت کی, میری خاطر خواہ خدمت کی, کچھ نہیں. صرف ایک جملہ, کامیاب جوڑے کا معیار لینا ہے تو امیر المومنین اور جناب زہرا سے لیں. کیا کہا امیر المومنین نے, یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ کی عبادت کرنے میں اپنا شریک پایا. فاطمہ نے میرا ساتھ دیا کہ میں مل کے اللہ کی عبادت کروں, یہ کامیاب رشتے کا معیار ہے. اور جب یہی بات حجاب کا مسئلہ اور کیریکٹر کا مسئلہ مقدس شہروں تک پہنچ جائے تو کیا خطرے کی علامت. وہاں کا احترام ہم نہ رکھ سکے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کیسی بی بی ہیں جس کے بارے میں یہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ بی بی ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں 4 معصوم زبانیں لب کشا ہیں. 4 معصوم زبانیں. کم غیر معصوم ملیں گے آپ کو ایسے کہ جن کے بارے میں معصوم زبانیں اپنی زبان کو کھولتی. چھٹے امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام فرماتے ہیں ان للہ حرما وہو مکہ, اللہ کا ایک گھر ہے وہ مکہ ہے. ولرسولہ حرما وہو مدینہ, رسول خدا کا ایک گھر ہے وہ مدینہ ہے. ولامیر المومنین حرما وہو کوفہ, امیر المومنین کا ایک گھر ہے وہ کوفہ. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. امام آگے کہتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ قُمْ, اس کے بعد ہم تمام اہل بیت کا حرم شہر مقدس قم. یہ کب بات ہو رہی ہے, جب جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے. ابھی ولادت سے پہلے چھٹے امام کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَأَةٌ تُسَمَّى فاطمہ, اس سرزمین پر میری اولاد میں سے ایک بیٹی دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا. مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ, جو اس کی زیارت کرے گا اس کے لیے خداوند عالم نے جنت رکھی. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پہ چھٹے امام فرماتے ہیں, تدخلو بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم. اس کا مطلب کیا ہے, جناب معصومہ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گی, والوں کی, ایران والوں کی کا نہیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جناب معصومہ کی شفاعت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ میرے تمام شیعوں کی شفاعت صرف جناب معصومہ کر سکتی. تمام شیعتی الجنہ باجمعہم, تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے صرف جناب معصومہ کافی. یہ چھٹے امام. 7ویں امام کے لیے میں نے کیا 4 معصوم زبانیں کھول رہی ہے اپنے لبوں کو. یہ چھٹے امام. 7ویں امام, ایران سے ایک قافلہ چلا 7ویں امام سے ملاقات کرنے کے لیے کہ مدینے جائیں اور کچھ شرعی سوالوں کے جواب حاصل کریں.
آیا قافلہ مدینے میں، دیکھا تو ساتویں امام ابھی موجود نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو ٹارگیٹ لے کر کے چلے تھے، مثلا ہمیں 10 دن میں واپس آنا ہے، وہ ایام نزدیک آ گئے کہ اب اتنے دنوں میں ان کو نکلنا ہے، اگر اب نہیں نکل رہے تو لیٹ پہنچیں گے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سوالوں کے جواب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سوالوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب جواب آئیں گے تو ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اس طریقے کا کچھ سیٹنگ کر کے، نظام کر کے یہ لوگ چلے، تو سوال دے دیے۔ اب جب نکلنا چاہ رہے ہیں مدینے سے، تو کہا کہ چلو ہم جا کر کے دیکھ لیں کہ امام آ گئے نہیں آئے، اگر آ گئے تو ملاقات کر لیں، ورنہ ہم جو ارادہ کیا ہے اپنے سفر کو اختیار کریں گے۔ مدینے سے نکلتے وقت یہ لوگ آئے، پتہ چلا کہ ابھی ساتویں امام تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن چونکہ سوال بھیج چکے تھے تو کنیز نے آ کر کے وہ پورا لیٹر یا پورا کاغذ جس پہ سوال تھے وہ جواب کے ساتھ واپس کیا۔ ان لوگوں نے سوال کو پڑھا، اس کے ساتھ جواب بھی لکھے ہوئے تھے۔ جواب مل گئے، کہ کس نے دیے ہیں؟ کہ اس گھر میں سے ایک خاتون نے جواب لکھ کر کے دے دیے۔ یہ لوگ جواب لے کر کے چلے، راستے میں ہمارے ساتویں امام سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت ساتویں امام سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم اس طریقے سے آپ کے گھر پہ گئے تھے سوالوں کو لے کر کے، آپ گھر پہ نہیں تھے، ہم نے دیا تھا سوال کا پرچہ اور جواب کے ساتھ ہم جب آ رہے تھے تو ملا ہے۔ امام نے کہا لاؤ ذرا دیکھوں کیا سوال تھے اور اس کے جواب کیا دیے گئے ہیں۔ جس وقت امام نے دیکھا، کاغذ کو پڑھنا شروع کیا، چہرے امامت پر مسکراہٹ آنے لگی۔ امام پڑھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ جب تمام سوال و جواب کو پڑھ لیا تو امام نے اپنی زبان مبارک سے کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ یہ جواب کس نے دیے تھے؟ کہ جب امام موجود نہیں تھے تو امام کی بیٹی نے جواب دیے تھے۔ امام نے کہا اگر اس موقع پر میں موجود ہوتا تو میں بھی یہی جواب دیتا جو میری بیٹی نے جواب دیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ یہ ساتویں امام۔ آٹھویں امام کیا فرماتے ہیں؟ میری بہن کی زیارت جو کرے گا، میری بہن سے مراد جناب معصومہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہمارا آٹھویں امام، کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ یہی وجہ ہم کبھی کبھی چاہتے ہوئے مشہد نہیں جا پاتے ہیں، سال میں 1-2 بار موقع ملا تو کوشش رہتی ہے پہنچ جائیں، لیکن جب نہیں جا پاتے ہیں تو یہی سوچ کے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ امام رضا خود کہہ رہے ہیں کہ جو میری بہن کی زیارت کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے میری زیارت کرے۔ اب جب بات آ گئی تو چونکہ اپنے وطن میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے اپنی حد تک یہ بہرحال آپ جو بھی کہیے، خدمت کہیے یا طریقہ کہیے یا محبت کہیے، جو بھی کہیے، اس کو رکھا ہے۔ وہ کیا؟ جب میں یہاں سے بھاؤنگر سے کسی کے انتقال کا میسج وہاں پہ پہنچتا ہے، بہرحال یا تو کیسا جماعت کا میسج آ جاتا ہے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، انا للہ یا کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں نے اپنی حد تک یہ انتظام کر کے رکھا ہے کہ جب کسی کی انتقال کی یا میت کی خبر وہاں پہنچتی ہے تو باقی دنوں میں اگر جا پاؤں اور نہ جا پاؤں دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اس دن میں ضرور حرم جاتا ہوں، اور جو مرحوم ہوتا ہے یہاں کا اس کی طرف سے میں وہاں زیارت کرتا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں میں واپس جا رہا ہوں اور اگلی شب جمعہ میں حرم میں رہوں گا انشاءاللہ، اور ابھی سے میں وعدہ کر رہا ہوں اگر کوئی مشکل پیش نہ آئی اور میں جو برنامہ ریزی کی ہے پلاننگ کی اس اعتبار سے پہنچ گیا تو یہاں موجود سارے مومنین جو گھر میں سن رہے ہیں، وہ ساری مومنات اور جو مومنین دور دور تک سن رہے ہیں، ان سب کی طرف سے میں انشاءاللہ حرم میں زیارت کروں گا۔ اس زیارت کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے بر محمد۔ تو یہ ہمارے ساتویں امام۔ آٹھویں امام کہتے ہیں جو میری بہن کی زیارت کرے گا وہ گویا ایسا ہے جو میری زیارت کرے۔ نویں امام پر 4 معصوم زبانیں میں نے عرض کیا، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام فرماتے ہیں من زار امتی بقوم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی معصومہ کی زیارت میں کرے اس کے لیے جنت۔ یہ جناب معصومہ کا مقام ہے۔ 4 معصوم زبانیں چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب زیارت نامہ اٹھا کر کے دیکھیے، غیر معصوم میں صرف کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جس کو ہم انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں کہ جس کا زیارت نامہ معصوم سے صادر ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام،
ایک سلوات پڑھے بر محمد والا. جناب علی اکبر علیہ السلام، اور جناب فاطمہ معصومہ، یہ مشہور ایسی ہستیاں ہیں سلام اللہ علیہا کہ جن کا زیارت نامہ خود معصوم کی طرف سے صادر ہوا ہے. اب دیکھیے جو شہادت کی تاریخ جس کو ہم مجلس کے طور پہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں صرف ایک تاریخی مسئلہ ہے اس کی طرف اشارہ کروں اور ربط مصائب دوں گا. توجہ سے سنیے گا. جو آج تاریخ ہم لوگ منا رہے ہیں 5 ربیع الاول، آج آپ قم کے حرم میں چلے جائیے آپ کو سناٹا ملے گا. کیوں؟ قم میں یہ تاریخ نہیں منائی جاتی. توجہ سے سنیے گا، تاریخی کانسیپٹ ہے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے. آپ چاہے کوئی بھی تاریخ منائے اس سے مطلب نہیں ہے، معصوم کو یاد کرنا ہے، مقدس ہستیوں کو یاد کرنا ہے، لیکن ذہن میں ہونا چاہیے. کیا ہوا؟ 200 ہجری میں مامون نے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو بلا لیا مدینے سے خراسان کی طرف. یہ 200 ہجری کی بات ہے. 8ویں امام کو بلایا جا رہا ہے مدینے سے خراسان. 8ویں امام پہنچ جاتے 200 ہجری میں مرو، خراسان، توس، جو کہہ لیجیے آپ. 200 ہجری میں جیسے ہی 8ویں امام مشہد پہنچ گئے، مشہد بعد میں کہا گیا چونکہ امام وہاں پہ دفن ہوئے، وہاں شہید ہوئے، لیکن چونکہ مشہور ہے اس لیے ابھی سے میں مشہد کہہ رہا ہوں. جب مشہد پہنچ گئے تو امام نے فوراً ایک لیٹر بھیجا مدینے کی طرف، اور جس قاصد کے حوالے یہ لیٹر کر کے بھیجا اس سے تاکید کی کہ دیکھو تم جتنا ہو سکے اتنا راستے میں کم رکنا، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا یہ لیٹر پہنچا دو مدینے. مجھے جلدی ہے، ارجنٹ ہے، تم کم رکنا، اپنا ہولڈ کم کرنا، جلدی پہنچا دو لیٹر. لیٹر پہنچا مدینے جناب معصومہ کے پاس. امام نے لکھا تھا، جو بھی مضمون تھا اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں الفاظ کو چھوڑ کے. امام نے لکھا تھا، بہن جیسے ہی میرا لیٹر ملے تم ہم لوگوں کے خانوادے والوں کو لے کر کے ایران کی طرف، توس کی طرف سفر اپنا شروع کر دو. اب دیکھیے امام کی طرف سے انتظامات ہوتے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بھی نعوذ باللہ ان کا ہر ایک قدم ہم لوگوں کی طرح ہے، کچھ چاہا تو کچھ کر لیا، بھائی بہن تھے لہٰذا بہن کو بلا لیا. جی نہیں، یہاں مسئلہ بھائی بہن کا نہیں ہے. امام رضا سلام اللہ علیہ نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہا سے وہی کام لیا جو امام حسین نے جناب زینب سے کام لیا. سوال ہوا نا امام حسین جب جا رہے ہیں، مولا آپ نہ جائیے، کہا مجھے اللہ اپنی راہ میں قتل ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. کہا ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے تو خواتین کو نہ لے جائیے، گرمی کا سفر ہے، جنگ کا خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ننھے ننھے بچوں کو نہ لے جائیے. تو امام نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ میں اسیر دیکھنا چاہتا. ہم نہیں جانتے کتنا بڑا انتظام ہو رہا ہے. اگر کربلا میں صرف مرد حضرات ہوتے اور یہ خواتین نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی. یہ جناب زینب کا، امام سجاد کا کردار ہے جو کربلا کے بعد کربلا کو مدینے تک لے کر کے آئے اور مدینے سے آج تک ہم تک پہنچی ہے. ورنہ اگر صرف مرد حضرات شہادت ہو جاتی ٹھیک ہے، جیسے پروپیگنڈے ہوئے ہیں تاریخ میں، اس کا بھی پروپیگنڈا ہو جاتا کہ ان لوگوں نے کچھ کیا تھا، ان کے سامنے جنگ ہوئی، بات ختم. نہیں، جناب زینب نے کہا نہیں میرے بھیا، عصر عاشور تک آپ نے قربانیاں دی ہیں، اب اس کے بعد زینب آپ کے ادھورے کام کو پورا کرے. تو امام رضا نے جناب معصومہ کو بلایا، آ جاؤ بہن. جناب معصومہ چلی. اب اس کانسیپٹ کو چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اسے مختصر کر رہا ہوں، سمجھنا ضروری ہے. جناب معصومہ جس وقت چلی ہیں تو بنی ہاشم کے اپنے خانوادے والے 25-30 جوان ان کے ساتھ ہیں، کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں. ان لوگوں کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بی بی چلی ہیں مدینے سے ایران کی طرف. یہ 200 ہجری کی بات ہے جب بی بی نکلی. 201 ہجری کی سٹارٹنگ میں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اس میں ایک تاریخ آئے گی 23 تاریخ 23 تاریخ ربیع الاول کی وہ ہیں. آج بھی قم میں یہ اہتمام ہے. جب 23 ربیع الاول آتی ہے تو یہاں سے مومنین اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا قافلہ قم سے جاتا ہے ساوا.
सावा एक शहर का नाम है जहां पर क्या हुआ था कि बीबी जब मदीने से निकल के सावा पहुंची, ईरान ही का शहर है, कुम से नजदीक है। जब सावा पहुंची तो इस शहर में बीबी के काफिले पर हमला हुआ। बनी अब्बास के डाकुओं ने हमला किया, बदमाशों ने। जब हमला हुआ है सावा पे तो क्या हुआ, नतीजे में बीबी के वो भाई भतीजे और खानदान वाले जो आप साथ में लेकर के चली हैं वो सब शहीद हो जाते हैं। कुछ बीबियां बचती हैं, कुछ बच्चे बच जाते हैं, बाकी सब वहीं पे शहीद हो जाते हैं सावा में। और एक रवायत के एतबार से इसी सावा में जनाब मासूमा को जहर दिया जाता है। सावा में 201 हिजरी की स्टार्टिंग में 23 तारीख वो है कि जब ये वाकया हो जाता है। फिर क्या हुआ, जनाब मासूमा जिस वक्त मरीज हुई तो उन्होंने पूछा लोगों से कि यहाँ ये बताओ कुम यहाँ से कितना दूर है, जो कि कुम पहले से अहले बैत के चाहने वालों की बस्ती के नाम पे मशहूर है। लिहाजा जनाब मासूमा पूछती है कि बताओ कुम कितना दूर है, तो लोगों ने कहा कि बहुत नज़दीक है। फिर उसके बाद जनाब मासूमा को वहाँ मुंतकिल किया गया। कुम का एक ख़ानदान था कि जिसके सरबराह थे जनाब मूसा इब्न खज़रज। इनको जब पता चला कि 7वें इमाम की बेटी कुम आ रही है तो ये गए अपने कारवान वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ जनाब मासूमा का इस्तकबाल करने के लिए सावा। ये 23 तारीख वो है जहां आज भी खुशी का जुलूस निकलता है, आज भी वो महमिल बनाई जाती हैं, जैसे गोया जनाब मासूमा की सवारी कुम में आ रही है 23 रबीउल अव्वल को। जनाब मूसा इब्न खज़रज, आलम यह है कि अपने हाथ में जनाब मासूमा जिस महमिल पे सवार है उसके ऊँट की मेहार लिए हुए हैं और तमाम चाहने वाले उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, बीबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब 23 रबीउल अव्वल को बीबी पहुंच जाती है कुम। आज भी वो इलाका मशहूर है, आप सब जाते हैं मुझे मालूम है टूर में, बैतुल नूर, जिसे मैदान मीर भी कहा जाता है। इस घर में बीबी 18 दिन तक इबादत करती है, जिंदा रहती है। 23 से 18 गिनिए कितने हुए, 7-8 दिन रबीउल अव्वल के और 10 दिन रबीउल सानी के। ईरान में और कुम में ये तारीख मनाई जाती है कि बीबी 10 रबीउल सानी को शहीद हुई है। उस तारीख को वहाँ पे उनकी शहादत की मजलिसें होती हैं। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया ये तारीखी मसला है, इसे हमें मालूम होना चाहिए। और ये बात भी कि बीबी जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर बर्दाश्त ना कर सकी, इसमें भी एक मसला है। क्यों? इसलिए कि ये बीबी जो पहुंची है कुम में वो 201 हिजरी का मसला है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत 203 हिजरी की है। यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बीबी की शहादत के बाद दर्जे शहादत पे पहुंचे हैं, जिसकी सबसे बड़ी दलील क्या है कि आज जो कुम के हरम में ज़ियारतनामा पढ़ा जाता है वो ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तालीम किया हुआ है। जब कोई मिलने आया तो इमाम ने कहा जब कुम जाओ तो कुम में हमारी एक कब्र है, जब वहाँ जाओ तो इस तरीके से ज़ियारत पढ़ो। यानी इससे पहले कि इमाम दुनिया से जाएं, जनाब मासूमा दुनिया से जा चुकी हैं और खुद ज़ियारत इमाम रज़ा तालीम फरमा रहे हैं। अब तरीका कुछ आप जानते हैं जो लोग गए हैं, तस्बीह है जनाब ज़हरा की तस्बीह से थोड़ा सा फ़र्क है। पहले 34 मरतबा सूरह हम्द है, फिर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह है, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद वो ज़ियारतनामा के अगर उसको अभी यहाँ बहस की जाए लंबी होगी बात, मैं इसे रोक रहा हूँ। तो ये मुख्तसर सा तारीखचा है बीबी की शहादत का, वहाँ 10 रबीउल सानी मनाई जाती है। बहरहाल जो भी तारीख रही हो उससे ज़्यादा मतलब नहीं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक ख़ास चाहने वाला है कि जो कसीदे कहता है, जो मरसिए कहता है, बस रब्त मसाइब मजलिस तमाम हो गई, जिसका नाम है देबल। पहली मुहर्रम की बात है, देबल इमाम रज़ा के पास आए। इमाम ने कहा देबल देखिए अहले बैत अपने चाहने वालों का, अपनी खिदमत करने वालों का कितना करम रखते हैं। हमें मालूम नहीं है इस मरसिए की कितनी कद्र है, ये जो नोहा पढ़ा जाता है इसका कितना एहतराम है। ये कोई मासूम निगाह से पूछे। आज भी मशहद के हरम में जाइए, एक छोटा सा हॉल बना हुआ है जिसका नाम ही दिया गया जनाब देबल के नाम पे। क्या होता है, जो कसीदे और मुशायरा और इस तरीके की महफिलें होती वहाँ होती है, जनाब देबल को इस बहाने से याद रखा गया। आज भी देखिए किस तरीके से इन्होंने इनके नाम को जिंदा रखा। तो कहा कि देबल तुमने मेरे जद की शान में कोई मरसिया कहा है? कहा मौला मैंने मरसिया कहा, सुनाने ही के लिए तो आया हूँ। तो देबल थोड़ी देर रुको। इमाम खड़े हुए, अपने हाथों से दरमियान में पर्दा लगाया। एक तरफ ख़वातीन बैठी हुई हैं, एक तरफ मर्द हजरात बैठे, कुर्सी लगाई, देबल जाओ बिस्मिल्लाह। देबल आए, आने के बाद मरसिया पढ़ना शुरू किया।
یہ جو مرثیہ ہے جناب زہرا کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ دیوبند کہتے ہیں فاطمہ آپ کہاں ہیں؟ آئیے اور دیکھیے آپ کے گلشن کے پھول جا بجا بکھرے پڑے ہیں، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی بغداد میں۔ بغداد کہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کاظمین تو تب ہوگا جب نویں امام دفن ہو جائیں گے، ابھی بغداد ہے، کا کوئی بغداد میں دفن۔ جب مرثیہ مکمل ہوا تو امام رضا پوچھتے تھے بل یہ بتاؤ کیا اجازت ہے کہ اس مرثیے میں اپنی طرف سے کوئی شعر پڑھا دوں؟ مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کا لکھا ہوا، آپ کا کہا ہوا شعر میرے مرثیے میں شامل ہو جائے۔ دیوبند اس کے بعد اس طریقے سے کہو وَقَبْرٌ بِطُوس یا لَہَا مِن مُصِیبَۃ، ایک قبر طوس میں بنی ہوئی ہے کہ جس پر غربت برس رہی ہے، جس پر غربت نوحہ کر رہی ہے۔ دیوبند پوچھتے مولا میں برسوں سے آپ کے خاندان کا خادم رہا ہوں، کبھی میں نے نہیں سنا کہ طوس میں آپ کی کوئی قبر ہو۔ امام رضا کہتے ہیں دیوبند یہ طوس کی قبر سے مراد میری قبر ہے، میں طوس میں دفن ہونے والا ہوں۔ عزادارو غضب ہو گیا، دیوبند نے یہی مصرع دوبارہ پڑھ دیا، کنیز پردے کے پیچھے سے آئی دیوبند مرثیہ ختم کرو۔ ارے امام رضا کی بہن کو غش آ گیا، اے بی بی صرف بھائی کی شہادت کی خبر سنی برداشت نہ کر سکی۔ ارے کروڑوں سلام ہو اس بی بی پر جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ آواز دی پسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ بازادار مجلس تمام ہو گئی، بی بی اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد جب زہر سے مذموم ہوئی آپ کو قم لایا گیا۔ قم اہل بیت کے چاہنے والوں کی بستی ہے، کتنا شاندار استقبال ہوا، آج بھی اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ اے بی بی آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے بھائی مارے گئے، آپ کے بھتیجے مارے گئے، آپ پر حملہ ہوا، ساری مصیبتیں اپنی جگہ۔ بی بی جب آپ قم میں آئی ہیں، قم آپ کے بابا کا شہر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنا شاندار استقبال ہوا۔ ارے جانے قربان ہو اس بیٹی پر جو 11 محرم کو باپ کے شہر میں آئی، اور جب آئی ہے تو استقبال تو ہوا لیکن کسی نے پتھر سے استقبال کیا، کسی نے تانا دے کے استقبال کیا، کسی نے تالیاں بجا کے استقبال کیا۔ عزادارو ایک بی بی پانی لے کر کے آئی، مجلس تمام ہو گئی۔ آج ایام وضع کی آخری شب جمعہ نہ ہوتی یہی مجلس تمام کر دیتا۔ رولو عزادارو آج شب جمعہ بھی ہے، دکھیاری ماں کو پلسا دے لو۔ بی بی پانی لے کر کے آئی، بچی تو پانی پی لو، اس سے پہلے کچھ دعائیں کر دو۔ کبھی بھی کیا دعائیں ہیں کہ پہلی دعا یہ کرو جیسے تم قیدی ہوئے ہو میرے بچے قیدی نہ ہو، ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار میری اسیری کا واسطہ اس کے بچے کبھی قیدی نہ ہو۔ بی بی دوسری دعا کا دعا کرو جیسے یتیم ہوئے ہو میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اللہ اللہ ننھی سی یتیمہ دعا کر رہی ہے، پروردگارا جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ کبھی بھی اور دعا کہ بس آخری دعا یہ کرو مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا زینب تڑپ گئی، اے بی بی مدینے جا کر کے کیا کرو گی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم مدینے میں میرا شہزادہ رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے۔ زینب نے پوچھا اے بی بی اگر پہچان لو گی دیکھو گی تو کیا کیسے نہ پہچانوں؟ ارے زینب سے میں نے درس قرآن دیا، میرا شہزادہ حسین میں کیسے نہ پہچانوں؟ اپنے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ یہ زینب ہے، انہوں کے نیزہ پر حسین کا تم نے نہیں کربلا
سے عطا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی، نام ہے پنج تنے پاک میں باہر سے جلی، حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈلی، ہوتے رہتے تھے جسے حلہ فردوس عطا، حسین ملا، جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین، تو اس پر جس کو پیغمبر نے بٹھایا وہ حسین، جس میں قرآن کے پاروں کا تسایا وہ حسین، پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین، آئے اس بے قص مظلوم کو پانی نہ دیا حسین، ملا دست میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہمان، سامنے جس کے تڑپتا رہا اکبر سا جوان، کھینچ لی جس نے جوان بیٹے کے سینے سے سینا، جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل پشر گنجا دہا، آخری ناصر و مظلوم بھی جس کا نہ رہا حسین، خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے، لاشا بے بالیوں وارث کا کفن پاتا ہے، اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے، تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے، ہائے افسوس جگر گوشہ محبوب خدا حسین، نہ ملا ہے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی، لاش عریا پہ لہو چشم فلک روتی تھی، بھائی کی لاش پہ مظلوم بہن رو نہ سکی، کلمہ پڑھتے تھے پیغمبر کا اور ہنستے تھے سکی، لاش پر سمتی تھی کاکوری یہ دیتی تھی صدا حسین، ملا پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، رہے آباد رضا خان سجانے والے، اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے، غم سرور میں جو اشک بہانے والے، فاطمہ زہرا انہیں کند میں دیتی ہے دعا حسین، يسرب السرايا ورسول محمل کے جو پردے اٹھایا، اپنا جو وطن پرایا نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، رسول محمل کے جو پردے اٹھایا، یسرب نظر آیا، اپنا جو وطن اپنا جو وطن اپنا جو وطن پرایا نظر آیا، ڈھانپ کے رونے لگی احمد کی نواسی، ویران کرو بانت اللہ کی اداسی،
उजड़ा बनी हाशिम का, उजड़ा बनी हाशिम का महल्ला नजर आया। मोहम्मद कभी खेले, अब्दुल्ला वहाँ फिरते थे खामोश अकेले। हर सिंह में बच्चों का, हर सिंह में बच्चों का सरापा नजर आया। सुगरा ने खबर पाई कि लौटा है मुसाफिर, खुश हो गई रोज़े पे नबी के हुई हासिल। क्या सोचा था सुगरा ने, क्या सोचा था सुगरा ने, उसे क्या नजर आया। उजड़ी हुई हर मान थी, हर मोड़ थी खाली, असगर का शमूआत सकीना की थी बाली। आवास का परचम भी, आवास का परचम भी अकेला नजर आया। सुगरा ने कहा माँ से क्यों बहुत है खाली, एक आह भरी मानो ने कुछ मुंह से न बोली। रोने लगी जलता हुआ, रोने लगी जलता हुआ झूला नजर आया। उजरे में नजर आए नहीं कासिमों पर, कहने लगी मैं छोड़ गई थी ये भरा घर। हर कब्र के माहौल में, हर कब्र के माहौल में ढलता नजर आया। मंसूर महफिल के जुबर्दे को उठाया, अपना था वतन पराया नजर आया। यसरब नजर आया, यसरब नजर आया। चला जो खैमे से
रसूल जैसा किसे तो बीच बीच ये कहते हुए चले सरवर। मोड़ मोड़ के मुझे देखते जाने अकबर। मोड़ मोड़ के मुझे देखते जाना अकबर। कुछ देर तो जी ले तेरा, कुछ देर तो जी ले तेरा बाबा अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। मुड़ मुड़ के जाना अकबर। कुछ देर तो जी ले तेरा बाबा अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। तुम जी से गिरोगे तो बदल जाएगी दुनिया, मक्तल की तरफ को हमें लेके चलेगा। कातिल तो बताएंगे ना, कातिल तो बताएंगे ना रास्ता अकबर। जाना अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे जाना अकबर। बीमारे मदीना की खबर आती ही होगी, तुम साथ लिए जाते हो बीनाई भी मेरी। मैं कैसे पढ़ूंगा खते, मैं कैसे पढ़ूंगा खते सुखराली अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। हो जाएगा मुश्किल मेरा ना मेरे बेटा, मक्तल में कहीं दूर ना जाना मेरे बेटा। अब मुझसे चला भी नहीं, अब मुझसे चला भी नहीं जाता अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। एहसास तड़पने का हमारे तुझे होता, मेरी तरह तू अपना जिगर थाम के रोता। तेरा भी जो होता कभी, तेरा भी जो होता कभी बेटा अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर। नाना मेरे पूछे जो कहा तेरी लगाई, कह देना इजाजत बड़ी मुश्किल से पाई। लग जाओ गले आके, लग जाओ गले आके दोबारा अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अकबर।
अकबर मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। ऐ लाल तुझे करता हुआ बाके हवाले, मैदान में हंसते हैं खड़े पर्चियों वाले। अच्छी तरह फिर देख लूं, अच्छी तरह फिर देख लूं सीना अली अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। सर पीट के मौला ने तकल्लुम ये सदा दी, है चादर ज़ैनब मेरी गुर्बत की गवाही। मैं तुमको कफन दे नहीं सकता अली अकबर। अब्बास की बहन को सामने रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के। एक बच्ची कह रही है ओ मदद को बाबा, दादी की तरह मैं भी अब हो गई ज़ईफ़ा। ज़ख्मी किया है पहलू ना के से ज़ालिमों ने, मुझको गिरा गिरा के। अब्बास की बहन को शामिल ला रहे रास्ता बना रही है बिन्ते अली का फिदा, कांटे हटा हटा के। अब्बास की बहन को शामिल ला रहे परदेश में किसी पर ऐसा न वक्त आए, ना महरमों में कोई क्यों बेरिदा न जाए। करते हैं दुआएं अहले हरम के बच्चे, चोले उठा उठा के। अब्बास की बहन को शामिल ला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के। अब्बास की बहन को शामिल ला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के। भाई बहन की आंखें नम होती जा रही है, बिन्ते अली की सांसें कम होती जा रही है। खंजर चला रहा है ज़ैनब के दिल पे ज़ालिम, खंजर दिखा दिखा के। अब्बास की बहन को शामिल ला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के। अब्बास की बहन को शामिल ला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के। पर्दे में भी जो बीबी चलती न थी ज़्यादा,
آیا ہے وقت ایسا لائے ہیں شام والے ان شاہزادیوں کو پیدل چلا چلا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں چادر کی دکھا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں چادر کی دکھا کے وہ سامیوں کے تانے وہ مسکراتے چہرے بے پردہ ساتھ اپنے بنت علی کو لے کے سجاد کیسے بھولے اس بھیڑ سے گزرنا نظر جھکا جھکا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے جاتے ہیں جس طرف بھی اہل حرم کھلے سے کھاتی ہے پہلے درہ کھاتی ہے پہلے پتھر اپنے لہو میں ترے ہے زہرا کی بیٹیوں کو زندہ بچا بچا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامل لا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے زخموں کی وہ تکلم تعداد جانتے ہیں مہندی کو بھی خبر ہے سجاد جانتے ہیں مارے ہیں کس نے کتنے حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں اور سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چینی میری بتا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہر سے مجلس پہ اور مصلے پر ہر سے مجلس پہ اور مصلے پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت
مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بیوی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا